آپ پروفیسر محمد زرار صاحب سے جو ایسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. کہاں ایسٹ لندن سے؟ جی. کہاں کے رہنے والے ہیں پیچھے سے؟ گجرات کے یا؟ میں جناب آزاد کشمیر کے یا کہاں کے؟ جناب میں لاہور سے ہوں. خارج لاہور کے؟ لاہور سے ہوں. ملتان روڈ پر میری رہائش ہے. ہاں، مگر آپ کی زبان تو آپ کو مشرقی پنجابی بتا رہی ہے. میں جناب پیدا حصار میں ہوا تھا. پارٹیشن کے بعد میں لاہور سیٹل ہوا. ہاں، لاہوری نہیں ہیں؟ لاہور ہی میں سمجھ، لیکن لاہور سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی، پاکستان میں اس جماعت احمدیت کے ماننے والے یا پیروکاروں کو کن وجوہات کی بنا پر کافر قرار دیا گیا ہے؟ جبکہ یہ بات آج کی ہے اور آج سب کے سامنے ہے، معلوم ہے. اس سے پہلے روایتاً مجھے علم ہے کہ آپ کے قاصد غالباً میری پیدائش کے وقت یا پیدائش سے ذرا پہلے افغانستان میں گئے تھے، اور یہ فتویٰ حکومت افغانستان نے پہلے ہی لگا دیا تھا اور انہیں کافر قرار دے کر قتل کرا دیا تھا. آپ کے علم میں ضرور ہوگا. تو اسی روشنی میں مجھے اطلاع پہنچ چکی ہے جناب علی. اسی روشنی میں مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو مجدد، محدث یا امام الوقت کی حیثیت سے، جیسے دیگر ائمہ کرام ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، امام خمینی صاحب کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح سے اکتفا کیوں نہ کیا؟ اپنے آپ کو مسیح موعود یا مہدی ہونے کا دعوے دار کیوں ہوئے؟ جبکہ مسیح موعود کے لیے احادیث کرام میں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں کہ مسیح موعود آئیں گے، انہیں کعبہ شریف کی مینار پہ اتارا جائے گا اور وہ اس وقت کے ایک دجال کو قتل کریں گے فلسطین کے مقام پہ، اور مسیح موعود ایک عرصے تک اپنی حکومت قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے. عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے بھی وضاحت کی تھی کہ مرزا صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ تمام روایتیں احادیث کرام کے مطابق نہیں ملتی. مہدی ہونے کی حیثیت سے روایات یہ ملتی ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ آل رسول سے ہوں گے، اور بہت سے اہل تشیع حضرات ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے. تو مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کی تمام کیفیات سے میں نے آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ جناب، اس نے کافی اختلافی مضامین کا گھیرا ڈال دیا ہے. جی جی. اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں جناب اب اختصار سے اگر مجھے اجازت دیں تو میں شروع کر دیتا ہوں. جناب جہاں میں ٹھہروں گا اور سوال باقی ہوں گے آپ کو پھر موقع دے دیں گے. جناب ٹھیک ہے جناب. آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا جناب پاکستان میں؟ اس کا جواب میں دراصل پہلے دے چکا ہوں. جی. جب میں نے 72 والی حدیث بتائی اور بتایا کہ ایک 73ویں جماعت ہوگی جو ان سے ممتاز ہو جائے گی جناب، اس کا قطعی ثبوت کہ یہی وہ جماعت ہے یہ ہے کہ 72 نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان، اور یہ فرقہ دائرہ اسلام سے باہر. درست ہے کہ نہیں؟ یہ درست ہے، لیکن اس میں روایت یہ ملتی ہے کہ 72 فرقے جو ہوں گے، ایکچولی 12 بڑے فرقے ہیں جن کی اقسام 6 ایچ ہیں، اور یہ 72 بنتے ہیں. وہ یہود کے تعلق میں ہے، اسلام کے تعلق میں نہیں ہے. اسلام کے متعلق ہے. یہود کے تعلق میں میری بات سنیے، میں تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہوں. وہ ان کا جو نام ہے 72 فرقوں کا ذکر، جی جی، وہ تاریخ بائبل میں آپ کو ملتا ہے جناب علی، کہ وہ 12 فرقے 6 میں بٹ گئے تھے. جی جی. اور 12 6 72 بنے تھے. جناب علی، لیکن جو نام رکھا گیا ہے اس کا ترجمہ 70 بنتا ہے، 72 نہیں بنتا. جی. لیکن یہ ایک چھوٹی سی بحث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ میری امت میں پہلے 12 بنیں گے اور پھر 12 ضرب 6 72 بنیں گے. آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ امت 72 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس میں داخل ہونے کا ہمیں حق ہی نہیں جناب. مگر میری بات سن لیجیے تسلی سے، میں آپ کی سب باتوں کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے
کہ تاریخ اسلام میں شروع اختلاف کے آغاز ہی سے جب بھی کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا ہے دوسرے فرقوں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں اور اس فرقے نے دوسرے فرقوں کے خلاف فتوے دیے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے۔ مگر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 72 فرقوں نے اجماع کر لیا ہو اور مشترکہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہ فرقہ ایسے اختلاف رکھتا ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہا۔ یہ درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں جناب روایات یہ ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ 72 فرقے ہوں گے تو کون سا فرقہ اس پہ قائم ہوگا، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ انہی میں سے 72 ہی میں سے نہیں، یہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی۔ میری گزارش سن لیں جناب علی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا بڑا سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گے۔ میں روایت بیان کر چکا ہوں، یہ مسلمہ روایت شیعہ رسالوں میں بھی ہے، کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی۔ وہابی جو فرقہ جن کا آغاز امام عبد الوہاب سے ہوا، انہوں نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ جماعت، فرقہ نہیں اس کو فرمایا، اس کو جماعت فرمایا، اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ و صحابی، میں جس حال پر ہوں اور میرے غلام میرے ساتھی جس حال پر ہیں وہ جماعت اس حال پر پائی جائے گی، اس کو پہچان لینا۔ اور اس کے ساتھ مزید اضافہ ہے، جیسا کہ امام ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احادیث کے مجموعے میں واضح کیا ہے کہ اور وہ جماعت اکثریت میں ہوگی، اور تم اکثریت کی طرف رجوع کرنا۔ یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اس حدیث میں اشارہ اس کے برعکس ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی وہ تشریح جو خود آپ کے اپنے مضمون کے مخالف ہو، یہ کسی صورت میں چاہے کتنے بڑا امام کا نام ہو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی، 72 فرقوں میں ساری امت، اس کے بعد یہ جماعت ظہور میں آئے گی۔ نہیں، اس کے بعد کا لفظ بعد میں ہے، یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث دوبارہ پڑھ لیجئے۔ 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی، پھر تکونو جو جماعت ہے اس کے متعلق فرمایا وہ یہ 73ویں ہوگی۔ 73 کا لفظ بولا ہے، 73ویں جماعت اچانک اکثریت میں کیسے ہو گئی؟ بہرحال اس بات کو مان بھی لیا جائے تو وہ 73ویں جماعت جامع طور پر اتنی اکثریت میں ہوگی، درست نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ آپ کا استنباط بغیر بنیاد کے ہے۔ میں نے جو 1 منٹ ٹھہریے، آپ سوال کرنے آئے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے کہ طلبہ آپ سے بات کریں اور آپ کی بات کو رد کریں کسی دلیل سے، اس لیے وہی رویہ آپ مجھ سے اختیار فرما رہے ہیں۔ آپ نے سوال فرما لیا، حوصلہ کریں۔ جس طرح طالب علم جب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ انٹرپٹ نہ کرے بار بار اور جواب سن لے، اس لیے میرا جواب سن لیں، پھر اطمینان کرانا تو اللہ کا کام ہے۔ فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ساری امت کے 72 میں بٹنے کا نقشہ ہے۔ سواد اعظم جس کو کہتے ہیں وہ ساری امت ہی ہوئی، اور کیا ہوا؟ اور وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، پھر 73ویں جماعت ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اچانک اکثریت میں کیسے ہو جائے گی؟ کون اس جماعت کو پیدا کرے گا؟ 72 کے متعلق دوسری حدیث آپ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کے مشابہ ہوں گے، تو واپس مسیح کے زمانے میں جائیں، وہ امت موسوی جو 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی وہ اچانک تو اقلیت نہیں بنی، ایک لمبے دور تک حضرت مسیح کو ماننے والوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، اور 300 سال کے عرصے میں پھر وہ عظیم انقلاب برپا ہوا کہ حضرت مسیح کو ماننے والے اکثریت میں ہو گئے اور آپ کے مخالفین اقلیت رہ گئے۔ تو یہی سلسلہ یہاں جاری ہونا تھا اگر یہ مسیح سچا ہے۔ جہاں تک آپ کے مہدی والے سوال کا تعلق ہے اس کا بڑا واضح جواب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہدی کے متعلق
آل رسول میں سے ہونا بھی ظاہر ہے، درست ہے، لیکن پوری روایتیں آپ نے پیش نظر نہیں رکھی غالباً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آل رسول یا اہل بیت ہونا دو معنی رکھتا ہے، ایک روحانی اور ایک خون کے رشتے سے، اور یہ دونوں معنی قرآن سے ثابت ہیں۔ مثلا حضرت نوح کا بیٹا کہلانے کے باوجود اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح اہل بیت کا محاورہ روحانی طور پر بھی نافذ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے امام سے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے اہل بیت قرار دیتے ہیں تو کیا یہ روحانی طور پر اہل بیت قرار دے رہے ہیں، جسمانی طور پر؟ اس مسئلے کو اگر تقویٰ سے حل کرنا چاہیں تو قطعی ثبوت احادیث میں اور قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے امام کا نام امام مہدی نہیں رکھا۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آخری زمانے میں جو امام ظاہر ہوگا اس کا نام پاک میں نہیں ہے، لیکن اس کو حضرت محمد رسول اللہ کا دوسرا دور قرار دیا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانوی ہے۔ یعنی امام مہدی کو محمد کے تابع ایسے کر دیا گیا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ اور نہیں لائے گا۔ یہ ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرمایا آخرین میں بھی یہی رسول مضبوط ہوگا، ابھی وہ نہیں ملے، یعنی زمانے کا فاصلہ ہے۔ ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، جس سے پتہ چلتا تھا کہ محمد رسول از خود دوبارہ نہیں آئیں گے، آپ کا ایک نمائندہ آئے گا جو لقب کے طور پر محمد کے تابع ہونے کی وجہ سے محمد کی آمد کہلائے گا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس لیے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کا خود حل فرمایا کہ نہیں؟ اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرما دیا اور اس میں وہ آپ کے ماضوی آل بیت کا ذکر بھی مجمل طور پر شامل ہو تو بات زیادہ وضاحت سے کھل جائے گی۔ ایک منٹ سن لیجیے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ بعثت ثانیہ ایسے لوگوں میں ہوگی جو ابھی تک نہیں ملے اولین سے۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، بخاری کی حدیث ہے، شیعہ حدیثوں میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ حدیث ہے جو سنی شیعہ سب میں متفق ہے معنوں میں۔ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی اٹھ گیا تو ان میں سے وہ شخص ہوگا جو اسے دوبارہ زمین پر کھینچ لائے گا، یعنی میں نہیں ہوں گا، لیکن میرے آنے کا جو ذکر ہے وہ کسی اور ذات میں میری نمائندگی میں پورا ہوگا۔ اور وجوہات بیان فرما دی کہ جب قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، تو ضرورت کیا پڑی ہے کہ کسی کوئی اور آدمی آئے اور پھر اس کو اثر نو ایسے لوگ پیدا کرے گویا وہ صحابہ سے آ ملے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں کیسی حکمت کا جواب ہے، فرمایا لو کان الایمان عند ثریا، یعنی کتابوں کے ہوتے ہوئے، شریعت کے کمال کے باوجود ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایمان اٹھ جائے دلوں سے اور ثریا تک جا پہنچے۔ کون اس کو لے کے آئے گا؟ عرب بیٹھے ہوئے تھے، کسی عرب کا کندھا نہیں چنا آپ نے، سلمان فارسی کا کندھا چنا ہے اور فرمایا کہ لنالہ رجل من ہؤلاء ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء کی یہ تشریح تھی دراصل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ان احادیث سے کوئی تصادم ہے جس میں اہل بیت کے
میں سے امام ہونے کا ذکر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، اس واقعہ سے الگ جنگ احزاب کے موقع پر جب لوگ خاندانوں میں بٹ رہے تھے تو صرف ایک ایسا انسان ہے جو اہل بیت سے ظاہری رشتے کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اہل بیت کی صف میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت ہے۔ اب کوئی اسے اتفاق کہہ لے، میں تو اسے اتفاق نہیں سمجھتا، یہ تو خدا کی تقدیر کہ حیرت انگیز کام ہے کہ جس کو یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے آنے والا آئے گا، اسی کو اہل بیت بھی قرار دے دیا، جس میں یقینی طور پر اس طرف اشارہ تھا کہ آنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو عربوں میں سے نہ ہو۔ اور ذالک فضل اللہ ہے کہ میں جو مضمون بیان فرمایا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک قوم قابل ہی ہو جائے، بس اگر وہ عربوں میں سے نہیں ہے، عرب خون کا نہیں ہے، تو اہل بیت جسمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس بات کا کھلا روشن امکان قرآن اور حدیث کے آپس کے مطالعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ روحانی اہل بیت ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا قطعی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد تفصیلی توجیہات کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمام علماء جو مہدی کی آمد کے قائل ہیں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مہدی کے ہوتے ہوئے اسی زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا، کوئی اختلاف نہیں۔ مہدی آ کر گزر نہیں جائے گا بلکہ اسی کے زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ صحیح ہے۔ آج تک ایک بھی مہدی کا دعوے دار ایسا نہیں ہوا جس کے زمانے میں روحانی یا جسمانی، ظاہری یا باطنی طور پر کسی مسیح کا نزول ہوا۔ اسی لیے مہدی کے دعوے دار تو ہیں، مسیحیت کے نہیں، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اور مسیح نازل نہ ہوا تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ باقی حصہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب لاؤں گا انشاءاللہ، آپ اطمینان سے سنیے۔ باقی حصہ قتل دجال وغیرہ کا اب یہاں سے شروع ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول مسیح کی جب بات فرما رہے تھے تو کیا ظاہری طور پر جسمانی طور پر اسی مسیح کی بات کر رہے تھے جو موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، یا اس کی تمثیل کی مثالی طور پر اس کے ظہور کی بات کر رہے تھے؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو ہم اس غور میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسیح کی بات نہیں فرما رہے تھے جو پہلی امت میں یعنی موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، بلکہ تمثیلی طور پر اس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم آنے والے اس مسئلے کو دے رہے تھے جو امت میں پیدا ہونا تھا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا اول یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرے ہوئے مسیح کا بھی نقشہ دیکھا، اور حدیث بخاری میں اور دوسری حدیثوں میں وہ محفوظ ہے۔ جی۔ ان کے بال گھنگریالے تھے، رنگ سرخ تھا، جیسے زت لفظ استعمال ہوا ہے جی ایسا رنگ تھا۔ اور ایک اور حدیث میں بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسیح کو دیکھا جس کے پیچھے پیچھے مسیح الدجال بھی طواف کر رہا تھا، یعنی اس کی دشمنی میں، اس کی طاق میں تھا کہ میں اس کو ہلاک کروں۔ جی۔ اس مسیح کا نقشہ کہتے ہیں اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں سامنے۔ اس کا نقشہ کیا ہے؟ گندمی رنگ ہے، اور بال سیدھے ہیں اور سیاہ ہیں، جی ہاں، یہ دونوں حدیث جیسے ابھی کوئی نہا کے نکلا ہو اور اس کے بال کے کناروں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اب بال کی نوکوں سے پانی اسی وقت ٹپکتا ہے جب وہ ساتھ پھیلے ہوئے نیچے اترے ہوئے ہوں۔ اوپر چڑھے ہوئے، اوپر کی طرف گچھا بنے ہوئے بالوں کی نوکوں سے پانی نیچے اترا ہی نہیں کرتا، ٹپکا نہیں کرتا۔ بس دو حلیے الگ الگ ہیں، ایک آنے والے کا حلیہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا حلیہ ہے۔ اس لیے یہ استنباط کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مسیح کی بات فرما رہے تھے یہ درست نہیں ہے۔
آگے جا کر اب میں دجال کے حوالے سے آپ پر مضمون کھولوں گا. وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہی اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی کلام فرما رہے تھے. ظاہری لفظی طور پر اس مسیح کو پرانا مسیح نہیں سمجھ رہے تھے. اس کا ثبوت اس مسیح کی علامتوں میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، صرف حکم عدل کی نہیں، ایک دجال کی بھی علامت ہے. اس دجال کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ تو کر دیا کہ میں روحانی طور پر وہی مسیح ہوں، مگر کون سا دجال ہے جس کو قتل کیا، اور وہ دجال آیا بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث اٹھے گی تو معاملہ حل ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دجال کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ دیو ہیکل ایسا بڑا کہ اس سے بڑے حجم کا انسان کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس کا سر گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا اور کلاؤڈ لائن سے اوپر تک اس کا عروج ہوگا. ایک آنکھ اندھی یعنی دائیں آنکھ، اور بائیں آنکھ ایسی روشن کہ زمین کی پاتال تک کی خبر لائے گی، نیچے تک اترے گی. یہ وجود ہے دجال کا جو دنیا کو بے قابل ہوگا اور ان پر حکومت کرے گا. اس کی مزید علامتیں کیا ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے آپ دجال کو پہچان ہی نہیں سکتے. اول یہ کہ کیا خدا کی خدائی میں وہ تاریخ جو قرآن نے محفوظ کی ہے کہ آج تک اس قسم کی دیو مالائی کہانی پہلے بھی پیش ہوئی ہے؟ اگر یہ نہیں ہوئی، سوائے طالوت علیہ السلام. ہاں عرض کرتا ہوں، دیو مالائی تب بنتی ہے اگر لفظاً اس کو یہی سمجھیں. اگر اس کی تہ میں پیغام پڑھیں تو یہ دیو مالائی کہانی بننے کی بجائے ایک عظیم الشان ایسی پیشگوئی بنتی ہے کہ جس کی مثال انبیاء کی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ایک سیکنڈ. آپ نے فرمایا وہ قابض جو ہوگا دنیا پر، کس طرح قابض ہوگا؟ فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا، اور وہ گدھا بھی عظیم الخلقت ہوگا. اتنا بڑا ہوگا کہ گویا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 باہ کا یعنی تقریباً 105 فٹ کا فاصلہ ہے. اور اس کی علامتیں بڑی عجیب بیان فرمائیں. فرمایا وہ آگ پر چلے گا، پٹھے نہیں کھائے گا، دانا دن کا اس کی غذا نہیں ہوگی، وہ آگ کھا کر چلے گا. اور وہ گدھا خشکی پر چلے گا یا سمندر میں چلے گا یا ہوا پر؟ اس کا جواب اس طرح ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اول وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا. نمبر 2، اس میں سواریاں بیٹھیں گی اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، آ جاؤ جس نے بیٹھنا ہے. اور وہ خشکی پر بھی چلے گا. یہ بڑی کھلی اس کی وضاحت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوگا. یعنی ایک جگہ سے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کرتا ہے، اور اس کا سفر فضا میں کلاؤڈ لائن سے اوپر ہوگا. اور فرمایا وہ جو پیٹ، جس کے پیٹ میں آگ جل رہی ہوگی، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑکیاں ہوں گی اور اندر روشنیاں جلی ہوں گی اور آرام سے بیٹھنے کے سامان موجود ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ سمندر پر بھی چلے گا، اور سمندر پر چلنے کی علامت یہ ہے کہ گھٹنوں تک ڈوبے گا، اوپر باقی باڈی اس کے اوپر رہے گی. اور فرمایا کہ وہ کیا کیا کاروبار کرے گا سمندر پر. فرمایا دجال کی طرف سے وہ گندم اور غذا کے پہاڑ اٹھا کر چلے گا. ان قوموں کی طرف لے کے جائے گا اس گندم کو جو اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، دجال کے حمایتی ہیں. جو ان کے حمایتی نہیں ہیں وہ چاہے بھوکے مر جائیں، ان کو یہ فوڈ کی یا گندم کی امداد نہیں پہنچے گی. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ لفظاً
پیشگوئی پوری ہو چکی ہے یا تمثیلات کی بات تھی اور آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ دجال کون ہے اور یہ سواریاں کس کی ہیں؟ فرمائیے جناب، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں تک میں نے مشکات شریف کا یا بخاری شریف کا مطالعہ کیا ہے، اس میں دجال کی کیفیت جیسے آپ نے واضح فرمائی ہے یہ میرے علم میں نہیں آئی. البتہ یہ ضرور آئی ہے کہ وہ قوی ہیکل ہوگا، تقریباً 40 روز میں تمام دنیا کا چکر لگا لے گا. اس کی ایک طرف بہشت ہوگا، ایک طرف دوزخ ہوگا، وہ آدمی کو چیرے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر چیرے گا تو نہیں چیر سکے گا. جہاں آپ نے یہ پڑھی تھی نا باتیں، وہیں یہ بھی ہیں، لیکن اس میں نہیں آئی. تسلی سے گھر جا کے تسلی سے دجال کے متعلق سب روایات اکٹھی کر لیں. ایک بھی روایت میں بیان نہیں کر رہا جس کی سند نہ ہو. نہیں جناب، میری بات سنیں، اب مجھے پھر موقع دے. میں نے آپ سے وقتی طور پر پوچھا تھا. جی کوئی بات. مائک کا مستقل حوالے نہیں کیا ابھی جناب. قصہ یہ ہے کہ یہ روایات جو دجال کے گدھے کے متعلق ہیں، اسے کہتے ہیں خرد دجال. یہ صرف پروفیسروں کے علم میں نہیں ہے، یہ عامت الناس کے علم میں ہے. خر دجال کا قصہ تو گھر گھر گلی گلی مشہور ہے کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا جو آگ کھا کر چلے گا. اس کا انکار کرنا میرے لیے تعجب انگیز ہے، کیونکہ آپ کسی مولوی سے پوچھ لیں وہ خر دجال کے مضمون سے خوب واقف ہے. یہاں تک کہ جب 53 میں جسٹس منیر کی عدالت بیٹھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ ظلم کس نے کیا، کیوں کرایا گیا، سیاست تھی، مذہب تھا، کیا تھا، اس کی رپورٹ پڑھیں. اس میں انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ خر دجال آیا ہے کہ نہیں. اس نے کہا نہیں، ابھی نہیں آیا. اس نے کہا دیکھو اپنے ساتھیوں پر غور کر کے دیکھ لو، ان میں تو نہیں کہیں. اور اس پر خوب کہکہ پڑا اور یہ ریکارڈ ہوئی ہے بات. تو خر دجال تو گلی گلی کا قصہ ہے. آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے تھا. آپ نے تو وہ شعر مجھے یاد کرا دیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہے. دیکھیے جناب، میں نے یہ جو روایت ہے یہ عام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. آج تک کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے میرا یہ جواب سن کر یہ چیلنج کیا ہو کہ دجال کے گدھے کا جو تصور آپ کھینچ رہے ہیں یا حدیث میں موجود نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا جناب. میرا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک میں نے 2 مجموعہ احادیث جو پڑھا ہے بخاری شریف اور مشکات شریف میں، یہ واقعہ اس طریقے سے نہیں. ممکن ہے کوئی اور کتاب ایسی ہو جہاں سے آپ نے مطالعہ فرمائی ہو. نہیں، میں ہر عالم کی بات کر رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ آپ کریں یہاں. جی. اس میں میرا تمام مسلمان سنی شیعہ علماء سے اتفاق ہے. جی. وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں بھی دجال کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ خر دجال کا ذکر بھی ملتا ہے اور یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں. جناب اب سنیے، عیسائی دنیا میں جب بھی میں نے یہ بیان کی باتیں، مثلا آسٹریلیا میں ایک موقع پر ایسا پیش آیا کہ ایک عیسائی پادری صاحب نے لوگوں کو انگیز کرنے کے لیے سوال کروایا کہ دجال کون ہے. وہ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ لوگ ہیں تو ان کو غصہ آئے گا. میں نے کہا دیکھیں، میں آپ کو ابھی بتاتا نہیں کہ دجال کون ہے، میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھنی شروع کی تو بیک آواز بول اٹھے کہ ہم سمجھ گئے. یہ سواریاں ہیں جو عیسائی قوموں نے ایجاد کی ہیں اور ان کے 2 پہلو ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک مذہبی پہلو یعنی دائیں آنکھ، اس سے وہ نہیں دیکھ رہے، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں اور سوچتے بھی نہیں. سائنسیں انہوں نے اتنی غور سے پڑھی، پاتال تک نظر ڈالی کہ انسان اور بندے کا تخلیقی جوڑ تو ہو سکتا ہے، ابوت کا جوڑ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک آنکھ اندھی ہے بالکل، ایک آنکھ روشن ہے، یعنی دنیا کی علم کی آنکھ، جستجو کی آنکھ، حیرت انگیز کرنا میں. اور یہ جو دجال کا گدھا بننا خود ان عظیم کارناموں میں سے ایک ہے. فوڈ ایڈ جو دی جاتی ہے اس کا کوئی تصور بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو ماؤنٹین آف فوڈ لیے ہوئے پھرتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب قوموں کی طرف جا رہا ہے، مگر غربت کی وجہ سے نہیں، دجال کی حمایت کی وجہ سے. سرجری کی جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں کہ بدن کا ایسا کٹ جانا
کہ وہ دو نیم ہو جائے، اور اگر فوری طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو رگیں ملا کر انہوں نے پھر اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ ساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان پیشگوئیاں ہیں، لیکن ظاہر پر محمول کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس کی کنہ کو سمجھیں تو صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہی دجال کی پیشگوئی ایک عظیم پیشگوئی بن جاتی ہے۔ بس اس دجال سے ٹکر مسیح موعود نے لینی تھی، اور اس ٹکر کا خلاصہ کیا بیان ہوا؟ یکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ یقتل الخنزیر، اور وہ سور کو قتل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے صلیب کو توڑنا تھا اور سور کو قتل کرنا تھا، اگر وہ ظاہری طور پر وہی ہے تو پھر صلیب بھی وہی، نہ سور بھی وہی بنے گا اور صلیب بھی وہی بنے گی ظاہری طور پر۔ اگر تمثیلی پیغام ہے تو مسیح بھی تمثیلی، صلیب بھی تمثیلی، سور بھی تمثیلی۔ وہ علماء جو آپ تک اب تک دین پہنچاتے رہے ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یہ پیشگوئیاں ظاہر پر محمول ہوں گی۔ آج تک اس گدھے کا منہ دیکھ رہے ہیں جو پیدا نہیں ہوا، ظاہری طور پر پیدا ہو چکا ہے مگر باطنی معنوں میں۔ آج تک وہ اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس نے موسیٰ کی امت کا فیض پایا تھا اور دوبارہ ابھی تک نہیں اترا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اگر دجال کے بارے میں حیرت انگیز صفائی سے پوری ہو چکی ہے تو ضرور مسیح کو تلاش کرے، وہ دکھائی دے گا۔ اس نے صلیب کو کیسے توڑا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں توڑا کیونکہ دنیا میں بے شمار صلیبیں موجود ہیں، ارب صلیبیں ہیں۔ وہ مسیح آئے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ یہ اترا، آپ ہماری اصلاح فرمائے گا، مسیح کہے گا نہیں میں نے پہلے صلیب توڑنی ہے۔ علماء کے نزدیک ساری دنیا کے چکر لگائے گا، ہر عیسائی گھر گرجے کا دورہ کرے گا، صلیبیں توڑ کے پھینکتا چلا جائے گا۔ انڈسٹریل قومیں ہیں، جتنی توڑے گا اس سے کئی گنا زیادہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ سفر کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ جب ہوگا اور امت محمدیہ کہے گی شکر ہے اب ہمارا مسئلہ ہم پر آ گیا، ہمارے پاس آ گیا، مسیح کہے گا نہیں تم نے پڑھا نہیں حدیث میں نے بھی سور مارنے ہیں۔ ساری دنیا کے بیلوں کے چکر لگائے گا، تمام ان کیٹل فارمز کا وزٹ کرے گا جہاں سور بھی پالے جاتے ہیں، اور ان سب کو سوروں کو قتل ختم کر کے پھینک کے تو پھر وہ واپس آئے گا اور مسلمان کہیں گے الحمدللہ اب ہمارا مسئلہ واپس آیا، ہماری اصلاح فرمائے گا۔ تو وہ کہے گا تم نے آگے یہ نہیں پڑھے گا یہ تذبذب جو وہ یولد لہو، وہ بوڑھا شادی بھی کرے گا اور ابھی اس کے بچے بھی ہوں گے، تو مجھے شادی تو رچانے دو۔ اب یہ ظاہری باتیں اگر سمجھیں آپ تو انبیاء کی پیشگوئیوں کا آپ ایک شائبہ تک بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہیں جن بھوت کی فضی کہانیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے ان علماء کا کہ امت محمدیہ میں اسلام کی تائید میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی موجود ہے جسے دہریوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو منہ بند ہو جاتے ہیں۔ کون تھا 1400 سال پہلے جو جہاز کا ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ کون تھا جو آگ سے چلنے والی سواری کا تصور کر سکتا تھا؟ وہم گمان بھی نہیں تھا۔ آگ جلاتی تھی پیٹوں کو، پیٹ میں وہ غذا تو نہیں پہنچاتی تھی۔ بس یہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو تبھی پوری ہوتی ہیں اگر مانوی طور پر تسلیم کریں۔ بس سور سے مراد سور کی تہذیب ہے۔ سور میں بے حیائی کا عنصر بڑا نمایاں ہے۔ ایسی تہذیب سے ٹکر لینا جس میں بے حیائی نمایاں ہو اور خصوصیت کے ساتھ اس میں ہومو سیکشولیٹی تو پائی جائے، یہ حال تو اب اتنا کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ چرچوں کی بحث میں بڑے بڑے کلیساؤں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہاں تم بے شک ہومو سیکشول ہو، تم چرچ کا عہدہ سنبھال سکتے ہو۔ اور ایسے پادری یہاں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں جو کھلے عام ہومو سیکشول ہونے پر فخر کرتے ہیں اور پھر بھی وہ پادری ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں شامل تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
کیا جہاد کیا ہے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ کہا جا سکے کہ آپ نے صلیب کو توڑ دیا؟ سب سے پہلا عقیدہ جو مسیح موعود نے پیش فرمایا اور بڑے زور سے پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ قرآن کی روح سے، بائبل کی روح سے، تاریخ کی روح سے مسیح ابن اللہ نہیں بلکہ ایک نبی تھا جو فوت ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر خدا کے بیٹے کو جس کی عبادت کی جاتی ہو، فرضی بیٹے کو، ثابت کر دیا جائے کہ یہ فوت ہو گیا ہے تو صلیب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے زور و شور سے پھیلانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ مسلمان علماء مسیح علیہ السلام کے خلاف ہوئے۔ اس لیے ایک یہ بھی منظر ہے، احمدیت کے زاویے سے اس کو بھی دیکھ لیں، پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے خدا کو جان دینی ہے، مجھے تو نہیں دینی۔ ظہور مہدی آخر زمان